السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ حالات پھر وہیں پر آن کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر نواز شریف صاحب کو ایک بار پھر کہنا پڑ گیا ہے کہ ڈکٹیشن نہیں لوں گا۔ نواز شریف نے فیصلہ کر لیا ہے کہ حکومت جاتی ہے جائے، مگر جو فیصلہ کر لیا ہے اتحادیوں نے، اتحادی حکومت نے، اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ ادھر عمران خان صاحب نے دھرنے کا اعلان کیا، دھرنے کے اعلان کے ساتھ ہی اور راولپنڈی میں اعلان کیا، غیر ملکی اعلیٰ شخصیت عمران خان صاحب کے پاس پہنچ گئی اور عمران خان صاحب نے حکومت سے مذاکرات کی بھیک مانگ لی۔ صورتحال جو ہے وہ دن بدن زیادہ جو ہے گمبھیر بھی ہوتی جا رہی ہے، لیکن گمبھیرتا سے زیادہ حالات سنسنی خیز ہوتا جا رہے ہیں، سنسنی خیزی آتی جا رہی ہے، اور اب ہر بندہ یہ سوال کر رہا ہے کہ سمری آئی کہ نہیں، سمری آئی کہ نہیں۔ تو ظاہر ہے سمری کا ہی معاملہ ہے، سمری آرمی چیف کے تقرر کی، اور اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کابینہ کا ایک ہنگامی اجلاس بھی بلا لیا ہے۔ جمعرات کو 9 بجے صبح اجلاس ہوگا، اور اجلاس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر اجلاس ہوگا۔ اب نواز شریف صاحب لندن سے یورپ کے دورے پر چلے گئے ہیں، چل کرنے گئے ہیں، ریلیکس کرنے گئے ہیں، اور سارے معاملات اپنی طرف سے سلٹا کر، یعنی حل کر کے اپنی طرف سے ہر چیز جو ہے وہ ہر آرڈر نواز شہباز شریف صاحب کو یا ہدایات شہباز شریف صاحب کو دے کر وہ پھر چلے گئے ہوئے یورپ کے دورے پر۔ پہلے میں عمران خان صاحب کے معاملے پر آؤں گا، کیونکہ میں نے پہلا وہی لاگ جو تھا اس میں بھی گزارش کی تھی کہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے بنی گالہ میں بیٹھے ہوئے جو صفحہ ماتم ٹائپ اجلاس تھا یا صفحہ تشویش، اس میں حالات کا جائزہ لیا تھا۔ 26 نومبر کو راولپنڈی میں جانے کا فیصلہ کر چکے ہوئے تھے، اور اب راولپنڈی میں جا کر کریں گے کیا، سوال یہ ہے۔ تو پہلے کمال ہے، عمران خان صاحب نے پہلے تاریخ دے دی، تاریخ دینے کے بعد پھر فیصلے ہو رہے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کہنا کیا ہے۔ کیونکہ جب کرنے کو کہنے کو کچھ نہ ہو، جب ایجنڈا نہ ہو، جب پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارا مطالبہ کیا ہے، تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ مطالبہ جو ہے وہ زبان پر لا نہیں سکتے، اس پر کھل کر بات کر نہیں سکتے، تو لہٰذا عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا لانگ مارچ روات میں آ کر ختم کر دیا۔ لانگ مارچ کے بعد پھر اعلان کیا کہ جی میں نے 26 نومبر کو آنا ہے راولپنڈی، اور راولپنڈی میں جلسہ ہوگا، اور اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو تاریخیں، جو انداز گفتگو عمران خان صاحب کا، یا جو اشارے ہیں، وہ تو کلیئر ہیں کہ عمران خان صاحب آرمی چیف کے تقرر کو متنازع بنانا چاہ رہے ہیں، کوئی ہرڈلز ڈالنا چاہ رہے ہیں، اڑی کر رہے ہیں عمران خان صاحب، یا صدر صاحب کے ذریعے، عارف علوی کے ذریعے اس کو متنازع بنائیں گے، رکاوٹ ڈالیں گے۔ تو بہرحال کریں گے کیا، یہ سوال تھا۔ مطالبہ عمران خان صاحب زبان پر نہیں لا رہے، پہلے لائے تھے، پھر کہا کہ جی میں پیچھے ہٹ گیا ہوں، وہ معاملے سے بھی میں پیچھے ہٹ گیا ہوں، آرمی چیف کے تقرر کے معاملے سے بھی اب میں پیچھے بیٹھ کر دیکھوں گا کہ کیا چل رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ جی میں چیلنج کروں گا، عدالت میں جاؤں گا آرمی چیف کے تقرر پر، کیونکہ نواز شریف اور زرداری تو ایسے شخص کو لگائیں گے جو ان کی چوریوں کو پروٹیکشن دیں گے، تو اگر انہوں نے لگایا تو پھر میں چیلنج کروں گا۔ پھر اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے عمران خان صاحب، کہا کہ میں پیچھے بیٹھ کر دیکھ رہا ہوں۔ لہٰذا مطالبہ جو عمران خان صاحب کا ہے وہ سب کو پتہ ہے، لیکن اب عمران خان صاحب جو ہے خود اپنی زبان پر نہیں لا رہے، زبان پر لائیں نہ لائیں لیکن سب کو پتہ ہے۔ تو اب اعلان کر لیا 26 کو، پھر کہ جا کر راولپنڈی میں بیٹھیں گے، کہاں بیٹھیں گے، کدھر بیٹھیں گے، کتنا بیٹھیں گے، کیسے بیٹھیں گے۔ عمران خان صاحب اپنی ٹانگ لے کر ظاہر بنی گالہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا ان سے وہاں پر بیٹھا جائے گا، خود دھرنے کا حصہ ہوں گے جس طرح 2014 میں دھرنا دیا تھا۔ یہ سارے معاملات جو ہے اس پر کل اجلاس ہوا، آج اچھی خاصی اس پر عمران خان صاحب نے ڈیلیبریشنز کی، اور پھر ان سے ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ پریشر کہیں اور سے بھی آ گیا، پاکستان کے اندر سے نہیں، پاکستان کے باہر سے بھی عمران خان صاحب پر پریشر آ گیا۔ تو جو اجلاس ہو رہے ہیں، کل جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس میں جو چیزیں کھل کر سامنے آئی ہے، نکھر کر یوں، وہ ہے کہ جی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ حکومت کو کہو کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ شرط بھی عمران خان صاحب اس سے پیچھے ہٹ گئے، شرط کو بدل لیا ہے، الفاظ بدل لیے ہیں۔ پہلے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں مذاکرات صرف ایک صورت میں کروں گا جب حکومت انتخابات کی تاریخ دے، اس کے بغیر میں حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ اسی شرط کی بنیاد، اسی شرط پر عمل درآمد کروانے کے لیے انہوں نے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کو بھی گھسیٹا، ان کے پاس بھی گئے، ان کو بھی بڑا ٹینشن دی، پریشان کیا۔ لیکن اب کل جو اجلاس ہوا تھا، کل کے اجلاس کے بعد
جو شاہ محمود قریشی صاحب نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کی ہے، جو میڈیا ان کا جملہ ہے سامنے وہ آیا ہے، جو بار بار میڈیا نے چلایا بھی ہے اور اخبارات میں چھپا بھی ہوا ہے اور جو ان کی زبان سے نکلا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر حکومت مذاکرات کے لیے، انتخابات پر مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہے تو پھر ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، انتخابات پر بات کرنے کے لیے۔ فرق ہے بہت زیادہ۔ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ جی ہم تو مذاکرات کر سکتے ہیں، شرط ختم کر دیں، مذاکرات کر سکتے ہیں، ہم انتخابات پر بھی بات کریں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کی شرط یہ تھی، ضد یہ تھی، ہٹ درمی یہ تھی کہ جی مجھے پہلے تاریخ دو۔ اب عمران خان صاحب امریکی سازش کے بیانیے سے بھی ہٹ گئے۔ عمران خان صاحب بقول چودھری پرویز الہی کہ ان کے اوپر حملہ جو ہوا ہے اس میں جو انہوں نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے سازش کی ہے، اب اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے، لانگ مارچ بھی چھوڑ دیا۔ اب راولپنڈی آئیں گے، کتنے دنوں کے لیے آئیں گے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اب عمران خان صاحب انتخابات کا جو ان کا تھا پرائم مطالبہ تھا، اب وہ اس سے بھی ہٹ گئے ہیں، جس کے اوپر عمران خان صاحب نے یہ ساری تحریک کھڑی کی ہوئی ہے اس سے بھی ہٹ گئے ہیں۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کہہ رہے کہ انتخابات کی تاریخ دو تو میں بیٹھوں گا۔ اب شاہ محمود قریشی کی زبان سے جو جملہ آیا ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے، الٹ ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت انتخابات پر بات کرنے کے لیے سنجیدہ ہے تو ہم بیٹھیں گے۔ تو حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے جی بیٹھ جائیں، انتخابی اصلاحات ہیں، انتخابات کے معاملات ہیں، سارے معاملات اس پر ہم بیٹھیں گے، بات کرنے کو تیار ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنا کافی ٹائم پہلے خبر دی تھی کہ عمران خان صاحب نے مذاکرات کے لیے حکومت کو اپنے جو ہوتی ہے نا دوسرے ٹیئر کی لیڈرشپ، فواد چودھری صاحب یا اس ٹائپ کے لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کی بات کریں۔ پھر وہاں سے انکار ہوا تھا تو آرمی چیف سے عمران خان صاحب نے پھر ان کو انگیج کیا تھا، ان سے ملاقات کی تھی، تو پھر وہاں سے بھی انکار آ گیا تھا۔ آرمی چیف نے تو یہ کہا تھا کہ جی ہم تو کروا نہیں سکتے آپ کو انتخابات، آپ نے اگر انتخابات لینے تو آصف زرداری اور نواز شریف سے مذاکرات کر لیں، لے لیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، زیادہ سے زیادہ دوسرا آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں چلے جائیں۔ تو اس وقت بھی عمران خان صاحب اندر سے اپنے بندے بھیج کر مذاکرات کے لیے حکومت پر کو آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور باہر آ کر کہتے تھے کہ حکومت ہمیں مذاکرات کے لیے کہہ رہی ہے۔ اب بھی گزشتہ 2-3 دنوں سے عمران خان صاحب خود صحافیوں کو کہتے ہیں کہ جو حکومت نے مجھے پیغام بھیجا ہے صدر علوی کے ذریعے کہ مذاکرات کریں۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب سے ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ جی آپ کے بہاف پر حکومت سے مذاکرات کون کر رہا ہے، تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ عارف علوی۔ حکومت نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم مذاکرات کرنے کو تیار ہیں عمران خان کے ساتھ، اگر عمران خان صاحب کریں گے مذاکرات تو شرائط گھر رکھ کر آئیں۔ تو عارف علوی کو حکومت نے خود لگایا ہوا ہے کہ یار مذاکرات کا کوئی دروازہ، کوئی راستہ کھولیں۔ عارف علوی صاحب نے گزشتہ ہفتے خود لاہور میں کہا تھا کہ جی مذاکرات کروانے میں ناکام ہو گیا ہوں۔ عارف علوی کوئی حکومت کی نمائندگی تو نہیں کر رہے تھے، حکومت کی طرف سے تو مذاکرات کی کوشش نہیں کر رہے تھے، عمران خان صاحب کی طرف سے کر رہے تھے۔ تو جب انکار ہو گیا تو عمران خان صاحب اپنی آخری شرط سے بھی پیچھے ہٹ گئے۔ اب آج یہ ہوا ہے، اچھا دوسرا یہ ہوا ہے کہ جی جو اجلاس ہوا کہ 26 کو ہم جو اقبال پارک میں وہاں پر خیمے لگائیں گے، وہاں پر لوگ آئیں گے، اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب جو دن کی روشنی میں اس کو خطاب کریں گے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی واپسی لاہور ہو جائے گی، اور پھر وہاں پر لوگ خیموں میں بیٹھے رہیں گے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب بتائیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو بالکل اسی طرح کا شو ہوگا جس طرح آپ نے، اچھا ہوگا بھی مری پنڈی روڈ پر۔ تو مری پنڈی روڈ پر آپ نے دیکھا تھا کہ خیمے لگے ہوئے تھے، کرسیاں پڑی ہوئی تھیں، لوگ نہیں تھے، پولیس کھڑی ہوئی تھی، پولیس وہاں پر کرسیوں کی اور خیموں کی اور سڑک بندی کی نگرانی کر رہی تھی کہ جو ہماری حکومت نے جو سڑک بند کی ہے وہ سڑک بند رہنی چاہیے، وہ کھلے نہ۔ تو اس طرح کا کچھ سین بننے جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کا جو جلسہ ہوگا 26 کا وہ ٹھیک ٹھاک جلسہ ہو سکتا ہے، اچھا جلسہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے بعد وہ دھرنے کو اس کو کنورٹ کریں گے دھرنے میں، اور دھرنا کامیاب ہوگا، دھرنا بڑا ہوگا، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ بالکل ممکن، چلے ممکن کا لفظ میں نکال دیتا ہوں، ناممکن کوئی چیز نہیں ہوتی سیاست میں، یہ مشکل ترین کام ہے۔ خان صاحب اسلام آباد کیوں نہیں جا رہے؟ اسلام آباد جانے کے لیے انہوں نے کہ جی میرا صرف ہیلی کاپٹر کو اسلام آباد میں اترنے کی اجازت دی جائے۔ کیوں؟ عمران خان صاحب راولپنڈی میں اپنے حکومتی وسائل کے ذریعے
تاکہ اگر لوگ نہ بھی ہوں تو دھرنے کی جگہ پولیس کھڑی اور سڑک بند ہو، اور پھر یہ میڈیا تو چلاتا رہے گا دھرنا دھرنا دھرنا، اور پھر سیکورٹی فورسز کے جو لوگ ہوتے ہیں پولیس وغیرہ کے، سادہ کپڑوں میں ان کو کھڑا کر کے میں ان سے بھی خطاب کر سکتا ہوں اگر سچویشن ایسی آئی تو اس لیے عمران خان صاحب نے راولپنڈی میں یہ کیا ہے۔ اب راولپنڈی کا معاملہ یہ ہے کہ 27 کو یعنی 26 کو عمران خان صاحب آ جائیں گے، جلسہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر 27 کو اب پھر بیٹھ جائیں گے، دھرنا ہو جائے گا۔ 27 کو انگلینڈ کی ٹیم آ رہی ہے پاکستان میں ٹیسٹ سیریز کھیلنے کے لیے، اور ان کا پہلا جو میچ ہے وہ ہے راولپنڈی میں، پہلے جو میچز ہوں گے وہ ہے اپنا راولپنڈی میں۔ تو راولپنڈی میں ہیں تو آج برطانوی ہائی کمشنر جو ہیں اپنا کرسچن ٹرنر صاحب، وہ ملاقات کرنے عمران خان صاحب کے پاس بنی گالہ پہنچے۔ ان کے ہمراہ تھے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رمیز راجہ صاحب، عمران خان صاحب کے بالکے تھے، عمران خان صاحب کے بچے تھے، جس طرح چھوٹو بھی کہہ سکتے ہیں آپ کرکٹ میں، مطلب کو میں بری بات نہیں کہہ رہا، یعنی عمران خان صاحب کے کا بڑا ریگارڈ کرتے ہیں وہ، تو عمران خان صاحب وہ بھی گئے تھے۔ ان دونوں نے خان صاحب کو کہا ہے کہ خان صاحب یہ ہم شیڈول چینج نہیں کرنا چاہ رہے، تجویز یہ تھی کہ جی جو پنڈی والا میچ ہے عمران خان صاحب کے دھرنے کی وجہ سے اس کو کراچی لے کر جایا جائے، تو برطانیہ نے کہا کہ نہیں یار ہم جو شیڈول ہے اس کے مطابق کریں، عمران خان صاحب سے بات چیت کر لیں کہ وہ دھرنے شرنے سے ذرا باز آ جائیں۔ تو عمران خان صاحب نے یقین دہانی کرا دی ہے، دلچسپ بات بتا رہا ہوں، یقین دہانی کرا دی، انہوں نے کہا کہ جی آپ میچ کھیلیں راولپنڈی میں، ہم آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ یہ ممکن نہیں ہے، اگر راولپنڈی کی کسی ایک سڑک کے اوپر دھرنا ہوگا اور پھر اس دن سیکورٹی ساری کی ساری ادھر ہوگی تو راولپنڈی میں میچ کی سیکورٹی کون دیکھے گا؟ لہذا عمران خان صاحب جو ہیں وہ جائیں گے، جلسہ ولسہ کریں گے، جلسہ ولسہ کرنے کے بعد خیموں میں کچھ لوگ ٹھہریں گے اور کوئی بڑا شو عمران خان صاحب نہیں لگائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے آرمی چیف کے تقرر کا معاملہ ہو جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا۔ وزیر اعظم صاحب نے کابینہ کا اجلاس بلا لیا ہے جمعرات کو، اور سمری شمری تو وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے، کیونکہ خواجہ آصف پہلے وزیر رہے اپنا خارجہ کے بھی، تو اسی وجہ سے جب ان کا نام آتا ہے تو پہلے ان کے پرانے والے پورٹ فولیو ذہن میں آ جاتے ہیں، دفاع کے بھی رہے، خارجہ کے بھی رہے۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ جی کل تک نام آ جائیں گے وزارت دفاع کے پاس سینئر جرنیلز کے، اور اس کے بعد پھر 48 گھنٹوں کے اندر اندر تقرری کا کام جو ہے وہ ہو جائے گا، یعنی آرمی چیف کا تقرر ہو جائے گا۔ اور اب بات جا بھی اس طرف رہی ہے کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے چلے جانا ہے 24 کو ترکیہ، اور وہاں پر وہ جائیں گے تو اس سے پہلے یہ کام کر کے جائیں گے، اس لیے وزیر اعظم صاحب نے کابینہ کا اجلاس بلا لیا ہے۔ اب کابینہ کے اجلاس کے حوالے سے 2-3 چیزیں چل رہی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اگر فرض کر لیں بہت ہی ایک مطلب بری سچویشن آ جائے کہ جی وزیر اعظم کے ترکیہ جانے سے پہلے سمری نہیں آتی تو پھر کیا کیا جائے گا؟ تو پھر یہ ہوا ہے کہ جی وزیر اعظم صاحب کے جانے سے پہلے اگر سمری نہیں آتی تو پھر جو کہا جا رہا ہے کہ سچویشن جو بن رہی ہے تو کیا ہو سکتا ہے، تو وزیر اعظم صاحب کابینہ کی منظوری سے جس جرنیل کا انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے ان کو وہ نوٹیفائی کر دیں گے کہ وہ 29 سے 4 سنبھال لیں گے، پھر ان کی ترقی شرکی کا بھی معاملہ آ جائے گا تو وہ بھی ہو جائے گا، تو ریٹائرمنٹ کا معاملہ ترقی کے ساتھ نبٹ جائے گا، تو وہ ان کا اناؤنسمنٹ کر دیں گے۔ تو یہ ایک کہا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے وزیر اعظم صاحب نے 24 کو جس دن جا رہے ہیں اسی دن صبح اجلاس بلا لیا، 9 بجے کابینہ کا اجلاس۔ ایک تو یہ معاملہ ہے۔ اچھا، اب جو لندن سے بات جو نواز شریف صاحب ہیں جنہوں نے میں نے آغاز جہاں سے کیا کہ وہ کہہ گئے کہ مجھے ڈکٹیشن نہیں لوں گا، اور یہ کہہ کر چلے گئے یورپ کے دورے پر۔ ایک سینئر جرنلسٹ ہے، ان سے میں نے اجازت نہیں لی کہ میں ان کا نام لوں، ان کی ملاقات ہوئی میاں صاحب سے، انہوں نے کافی مطلب ایک ہوتا ہے نا فیل لی، گپ شپ کی۔ تو میاں صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بس جو کر دیا کہہ دیا، جو کچھ ہوتا جتنے کمپرومائزز کرنے تھے کر لیے، اب یہاں پر کمپرومائز نہیں کریں گے، یہ فیصلہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے جو کیا ہے اسی پر عمل ہوگا، لہٰذا اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ تو نواز شریف صاحب کہہ رہے نے وہ جو میرے سب تک خبر آئی اور شہباز شریف صاحب وہ کہہ دیا ہے کہ اب اس پر بات کرنی نہیں ہے، ہو گیا ہے، سمری آ جائے اور نہیں بھی آتی تو آپ اپنا اختیار استعمال کر کے جو اتحادیوں نے اور وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہے مشاورت کے ساتھ وہ فیصلہ ہوگا۔ اس معاملے میں یہ بات مجھے اس لیے بھی مطلب جو میرے پاس آئی کہ ایک تو جرنلسٹ بہت کریڈیبل ہیں، بہت بڑے جرنلسٹ ہیں، لیکن یہ والی بات جو نواز شریف صاحب کی یہ اسی وجہ سے بھی سمجھ میں آتی ہے کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں
انہوں نے جب راحیل شریف صاحب کے دور میں دھرنے ہوئے تھے، عمران خان صاحب نے دھرنے دیے تھے، تو اس کے پیچھے ایجنڈا جو تھا وہ ایک تو مشرف صاحب کا تھا، مشرف صاحب کو باہر بھیجوانا، وہ انہوں نے مان لیا تھا۔ راحیل شریف نواز شریف سے خود جا کر کہہ چکے کہ مجھے آپ ایکسٹینشن دے دیں، معاملات سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ حامد میر ایک بار نہیں کئی بار آرٹیکلس میں لکھ چکے ہوئے ہیں، بات کر چکے ہیں کہ انہوں نے خود جا کر نواز شریف کو کہا تھا ایکسٹینشن دے دیں، نواز شریف صاحب نے انکار کر دیا تھا۔ غلام اسحاق خان کے ساتھ لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، انہوں نے کہا ڈکٹیشن نہیں لوں گا، نواز شریف صاحب نے آ کے قوم سے خطاب کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ اپنا اور بھی ایسے کئی مواقع رہے ہیں۔ ہاں، مشرف کا مارشل لا اور مائی ڈیڈ باڈی کہا گیا تھا کہ جی آپ صرف اسمبلی توڑ دیں پھر آپ چلے جائیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اور مائی ڈیڈ باڈی میں نہیں توڑوں گا اسمبلی، میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا۔ یہ الگ بات ہے کہ جب نواز شریف صاحب جیل میں جاتے ہیں تو بقول مجیب الرحمان شامی صاحب انہوں نے ان کو کہا تھا کہ مجھ سے جیل نہیں کاٹی جاتی، جیل چلے جاتے ہیں اس کے بعد پھر کمزور پڑ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اسی طرح جیل سے نکل کر باہر چلے جائیں، لیکن اگر مصیبت میں نہیں ہوتے، مشکل میں نہیں ہوتے اور اختیار میں ہوتے، اقتدار میں ہوتے، پھر بات نہیں مانتے۔ اب بھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، لیکن اس وقت پاکستان کو گورن کر رہے ہیں نواز شریف صاحب بذریعہ اسحاق ڈار۔ شہباز شریف کو بھی وہ اتنا اس طرح فرنٹ پہ انہوں نے نہیں رکھا ہوا ان معاملات میں، اسحاق ڈار صاحب ہیں۔ تو نواز شریف صاحب نے کہہ دیا ہوا ہے کہ جی جو بھی ہوگا وہ ہم کریں گے، کسی اور کی ہم نہیں سنیں گے۔ تو بہرحال اس سے پہلے جو میں نے ویلاگ کیا تھا، عمران شفقت صاحب کی خبر تھی کہ صفحہ ایک ہو چکا ہوا ہے، کیونکہ اگر پولیٹیکل لیڈرشپ اب اس موقع پر آ کر لچک نہیں دکھائے گی تو پھر دوسرے فریق کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا، دوسرے فریق کو وہی بات ماننی پڑے گی جو ملک کے وزیر اعظم کہتے ہیں اور جو پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ، پولیٹیکل گورنمنٹ چاہتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔